اور حضور تاج الشریعہ کا وصال جمعہ کا دن گزر کر جو رات شروع ہوئی، ہفتے کی شب، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اذان کا جواب دیا۔ جب آخری مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اسی وقت آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسی حسین موت ہے، کیسی بے مثال آپ کا وصال ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے وصال کی خبر جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے، اس انداز میں آپ کے وصال مبارک کی خبریں عام ہو گئیں۔ لوگ وارفتگی کے عالم میں محبت تاج الشریعہ کے اندر ڈوب کر دیوانہ وار اپنے اپنے مقام سے بریلی شریف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ ہفتے کا دن جب آیا، ہفتے کا دن زوردار بارش ہوئی، بریلی شریف میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایسی بارش ہوئی کہ پوری سڑکیں، گلی کوچے تالاب کی طرح بھر گئے، تالاب کی طرح بھر گئے۔ اور جو لوگ صبح سے آئے ہوئے تھے بریلی شریف میں دیدار تاج الشریعہ کے لیے، وہ صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں، لین لگا کر کھڑے ہیں کہ تاج الشریعہ کا دیدار کر لیں۔ پانی کمر برابر بہ رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی لائن سے نکل جائے، کوئی سوکھی جگہ پہنچے، پانی سے بچنے کی کوشش کرے، نہیں، بلکہ سب کے سب اسی پانی میں تیرتے رہے، کھڑے رہے اور تاج الشریعہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان کے وصال پر آسمان بھی روتا ہے۔ یہ آسمان کا رونا تھا حضور تاج الشریعہ کے وصال پر۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ کے دیوانے لین میں کھڑے ہیں، گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں۔ صبح فجر کے بعد سے کھڑے ہیں تو 5 بجے نمبر ان کا لگا دیدار کے لیے، کسی کا 6 بجے، کسی کا رات میں، اور ہجوم ہے کہ بس امٹتا چلا رہا ہے۔ اب چونکہ میں معذور آدمی ہوں، ایک تو آنکھ کا آپریشن، دوسرے پیروں کی تکلیف، چل کر جانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اللہ پاک نے میرے رب نے کرم کیا، میں حضور تاج الشریعہ کے در اقدس پر حاضر نہیں ہو سکا، کیونکہ ہجوم اتنا تھا کہ وہاں جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اپنی قیام گاہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور پل پل کی خبر لے رہا تھا کہ کچھ مجمع چھٹا کیا، کچھ مجمع کم ہوا کیا، میں آؤں اور دیکھوں حضور کو۔ لیکن ایک ایک پل جیسا جیسا گزرتا جا رہا تھا، پبلک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان بچے، جس میں ہمارے عبدالعظیم ہیں اور عقیل میاں ہیں، مولانا عثمان ہیں، اور بھی کچھ بچے ہیں، یہ بچے گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو جب گلی میں
اعلی حضرت کے دربار کی گلی میں جب داخل ہوئے ہیں گھس پٹ کر، 2 دن کے بعد باہر نکلے، نکلنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں سے، 2 دن لگ گئے پورے نکلنے کے لیے۔ اللہ اکبر! بڑا افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ میں آیا اتنی دور سے لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اب اللہ کی مرضی، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم آئے تو تھے آپ کا دیدار کے لیے، آپ کی جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن دیدار سے تو محروم رہے۔ اب کب دیدار ہوگا؟ امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ یہ فقیر کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تھا، جانے کو تو چلے گئے جنازہ گاہ تک، جہاں جنازے کی نماز پڑھے جانے والی تھی، اسلامیہ انٹر کالج کا گراؤنڈ، وہاں تک پہنچ گیا میں، آرام سے پہنچ گیا، کیونکہ نوجوان بچے میرے ساتھ تھے، سہیل میاں، زبیر میاں اور عامر اور دیگر کئی نوجوان بچے راجستھان کے ڈونگر پور کے، ہمارے عادل میاں، ان کے بھائی وغیرہ، یہ سب میرے ساتھ رہے، مجھے وہاں تک پہنچایا۔ پہنچ تو گیا لیکن ہجوم اتنا امڑ آیا کہ میری ویل چیئر کو مجھے سب ڈھکیل دیا، ایسا ڈھکیلا کہ ویل چیئر کے جو پہیے تھے بینڈ ہو گئے، سیٹ ٹوٹ گئی، پوری ویل چیئر کے پرزے الگ ہو گئے۔ یہ فیضان تاج الشریعہ ہے کہ فقیر کو خراش نہیں آئی۔ اتنا سب کچھ ہوا، اور 2 مرتبہ ہوا، ایک بار نہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا، کیونکہ ہم اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ میں، لیکن جا نہیں سکے، واپس مجمع پلٹ کے واپس آ رہا ہے۔ یعنی مطلب حضور اتنا مجمع ہو چکا تھا کہ وہاں کھڑے رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی گراؤنڈ میں، واپس آ رہے تھے لوگ، تو واپس آنے والوں کا ہجوم اتنا تھا کہ ویل چیئر پہ گر پڑے اور ویل چیئر کے پرزے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ کوشش کی صف میں کھڑے ہونے کی، اس وقت بھی یہی عالم ہوا۔ تو پولیس والوں نے مجھے دیکھا کہ معذور آدمی ہے، ان کو کہیں لوگ رون نہ ڈالیں، تو پولیس والوں نے کچھ بیچ بچاؤ کا کام کیا اور مجھے لے کر کے، وہ پولیس چوکی سامنے ہی تھی روڈ کے کنارے پر، پولیس چوکی میں مجھے بٹھا دیا۔ افسوس میں تھا ڈوبا ہوا، ایک تو حضور تاج الشریعہ کے وصال کا افسوس، دوسرا یہ افسوس کہ میں دیدار نہیں کر پایا۔ اب کیا ہوگا؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے جگہ نہیں، اب کیا ہوگا؟ یہی خیال کھا رہا تھا، لیکن میرا یقین تھا کہ میرے اعلی حضرت، میرے مفتی اعظم مجھے محروم نہیں رکھیں گے۔ جب جنازہ آیا تو سیدھے پولیس چوکی کے سامنے لا کر رکھا گیا، جہاں یہ فقیر بیٹھا تھا وہیں جنازہ آیا، دیدار بھی ہو گیا، اور پہلی صف میں حضرت کے سرہانے نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بھی مل گئی۔ ہمیں یقین ہے اللہ والوں سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، نہیں محروم رہتے، وہ ان کے لیے اسباب بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس عظیم الشان ہستی، جیسی عظیم الشان ہستی تھی، جنازہ بھی عظیم الشان